الطاهرين وأصحاب الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم عزیز بھائی، آج ہمارے پیر مرشد سیدی مرشدی مولائی علیہ رحمت رضوان اس کے موقع پر ایک اہم پیغام تاکہ اس جس سے ہم ہدایت کی روشنی اپنے قلوب کو منور کی جائے، اہم موضوع پر عرض کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ بچے کے موضوع بہت وسیع ہے، جہاں تک ہو سکے آدھے گھنٹے میں اہم باتوں کو میں سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن ہمارے یہاں سے 5 بجے ہے، 3 بجے تک بھی ہم نماز پڑھ سکتے، اس کے بعد 2 گھنٹے کا وقت پڑھ سکتا ہے۔ بالکل ایسا بھی 4 بجے کا صرف 80 کلو میٹر 3 بجے مناسب نہیں ہوتا، وقت کافی ہے ان شاء اللہ۔ موضوع ایسا ہے جو آج کی اہم ضرورت ہے، آج کی یقیناً آج مسجدیں تو آباد ہے، یقیناً لوگ حضور آسکانی کو مائل ہے، لیکن جو مسجدوں کی جان ہے، جو عبادت کی جان ہے، وہ جان ہے عقیدے حقہ پر قائم رہنا۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہ ہو تو نہ ہماری عبادت قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کسی قسم کے عبادت قبول۔ اب بطور تنبیہ کیا کروں کہ ہمیں عرفان نگر کے ہمارے پیر مرشد حضرت خواجہ بزرگ رہنما سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ اس عرفان نگر کا راستہ عارف نگر تک جاتا ہے، تو اس عرفان نگر کے حضرت خواجہ بزرگ رہنما کا تعلق، محبت کا ربط عارف نگر کے خواجہ حضرت خواجہ ہاشمی علیہ رحمہ سے اس لیے محبت ہے۔ ہمیں اپنے پیر مرشد سے ہم سب کو اس لیے محبت ہے کہ ان کی محبت کا تعلق عارف نگر کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ ہاشمی علیہ رحمہ سے، اور عارف نگر کا راستہ عارف نگر کے بزرگ سے اس لیے محبت ہے، ان کا راستہ مصطفیٰ آباد تک جاتا ہے۔ مصطفیٰ آباد یہ رامپور، یہ بات کا نام ہے، اصل نام مصطفیٰ آباد ہے۔ رامپور جس کو کہتے ہیں، اصل میرا نام کہتا ہے مصطفیٰ آباد۔ تو مصطفیٰ آباد میں 1 بزرگ نہیں، 2 بزرگ نہیں، 5 بزرگ سلسلے چشتیہ، ہمارا خاص طور پر سلسلے چشتیہ صاحبیہ کے جو پہلے بزرگ کہ جن سے وہاں سلسلے چشتیہ صاحبیہ ہمارے سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت شاہ عبدالکریم الدارین مقبول بنے، اور سلسلے چشتیہ صاحبیہ کے ہمارے سلسلے کے آخری بزرگ ہمارے دادا پیر رحمہ کے پیر مرشد حضرت شاہ خواجہ عارف حسن علیہ رحمہ اور دیوان۔ ہمیں مصطفیٰ آباد کے ان بزرگوں سے اس لیے محبت ہے، ان کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ راستہ مصطفیٰ آباد کا راستہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر تھیوری کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، پریکٹیکل کے بغیر تھیوری سمجھنے نہیں آتی۔ یعنی اور سے آسان الفاظ میں کہیں ہر قاعدے کو سمجھنے کے لیے مثال، ایگزامپل کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ میں بھی کئی مرتبہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے۔ میری بارگاہ میں تو تم ہر جائز چیز مانگ سکتے ہو، تم دنیا مانگو نہ مانگو، کچھ پرواہ نہیں کرنا چاہیے، دنیا ملے یا نہ ملے، سونا چاندی ملے یا نہ ملے، وزارت ملے یا نہ ملے، ملے یا نہ ملے، لیکن یاد رکھنا تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، میری بارگاہ میں نہ بھولنا، 1 مرتبہ طلب نہیں کرنا، 5 مرتبہ نہیں طلب کرنا، فرض میں بھی طلب کرنا، سنت میں بھی طلب کرنا، نفل میں بھی طلب کرنا۔ وہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد صراط مستقیم، وہ راستہ جو رب تک پہنچا ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصود ہے۔ ہماری زندگی کا مقصود کیا ہے؟ وہ راستہ اختیار کرو جو راستہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا
دعا عبادت کا لفظ ہے۔ ایک تو ہم پوری عبادت کے بعد بھی دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایک اشارہ یہ بھی ملا، ہم قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب عبادت کا جب اعلان کر دیا، اے بندو اب دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، اور یہ اشارہ ہے تم نے تو اعلان کر دیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اے بندو تمہیں معلوم ہے تمہاری عبادت کب قبول ہوگی؟ تم صراط مستقیم پر ہوں گے، تمہاری بات کب قبول ہوگی؟ جب تم صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اب رہا اگر کوئی کہے جو بطور ایگزام کو بتایا گیا کہ بزرگوں کا سلسلہ ہمارا ہی سلسلہ نہیں، بزرگوں کے جتنے سلسلے ہیں یہ سلسلے اس آیت کریمہ صراط مستقیم کی ایک بہترین مثال ہے، بہترین ایگزامپل ہے، بہترین تفسیر ہے۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کی دلیل ہے کہ آپ کے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ بزرگوں کا یہ واسطہ، یہ سلسلہ، یہ زنجیر، یہ چین، یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کی ایک مثال ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتا ایک مثال دیتا ہوں، راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ترجمہ ہے دکھا ہوں، لیکن بہترین ترجمہ چلا ہوں، اللہ تو دکھایا چکا ہے، اس لیے تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اہمیت کیا ہے؟ جو دکھا چکا اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اہم ہے، اس لیے بہترین ترجمہ یہ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ، رائٹ وے، اس صراط مستقیم، یہ راستہ۔ جب صراط مستقیم کی بات آئی تو سمجھنا بھی راستے کے ذریعے سے ہوگا، راستے کی حقیقت جب سمجھیں گے تو صراط مستقیم سمجھنا آسان ہے۔ ایک ایسے شخص کی مثال میں مثال پیش کرتا ہوں، اسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، لیکن چوراہا آ گیا، اسے بتایا گیا اسی چوراہے کے 4 راستوں میں اس کی منزل مقصود ہے، ایک ہی راستہ، ایسا تو نہیں ہوگا آپ کا گھر ہر راستے میں نہیں ہوگا، آپ کا گھر تو ایک راستے میں ہوگا، آپ کی منزل مقصود تو ایک راستے میں ہوگی، جانا منزل مقصود کو، وہ منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کے حبیب تک جانا ہے، وہ منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کے لیے منزل مقصود ہے، لیکن ایک ہی راستے میں ملے گا، ہر راستے میں نہیں ملے گا۔ اب چوراہے پر کھڑا ہے، سوچ رہا ہے کہ اب چوراہا، یہ تو دنیا کی مثال دے کر سمجھا، دنیا کے آپ کسی ایک مقام پر جانا ہے کہ فلاں کے سے ملنا ہے، اب وہ فلاں سے جو ملنا ہے وہ ایک ہی راستے پر ہے، پریشان ہے کہ یہاں سے جاؤں کہ وہاں سے، چاروں راستے روشن دکھائی دے رہے ہیں، روڈ اچھی دکھائی دے رہی ہے، تو چنانچہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک متشر ہے، پورا جبہ وغیرہ پہنا ہوا، تو کہاں جانا تو وہاں جانا چاہتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے، آپ بتائیں یہ راستہ ہے۔ ابھی 2 قدم چلا ہی نہ تھا کہ دوسرا پکارنے لگا، ارے وہ فریلی ہے، اس کے جبے سے تو دھوکہ نہ کھانا، اصل صحیح راستہ میرا، ارے پریشان ہو گیا، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی دکھائی دے رہا ہے، تیسرا پکار رہا ہے، وہ بھی دونوں جھوٹے ہیں، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اور چوتھا بولا یہ تینوں جھوٹے ہیں، میرا راستہ۔ اب اس آدمی کی لاچاری دیکھیے، مجبوری دیکھیے، اب پریشان ہو گیا، جانا تو ضروری ہے، منزل مقصود تک پہنچے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب دیکھا چلو ان کے ہاتھوں میں کتابیں دکھائی دے رہی ہیں، اس سے پتہ چلائیں گے کون سچا ہے۔ دیکھا تو ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، دیکھا تو ہر ایک کے ہاتھ میں بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، چاروں بھی بخاری کو تھا میرے لیے، چاروں بھی قرآن مجید کو تھا، اور حیرت پڑ گیا کہ آخر سچا کون ہے؟ قرآن تو ان کے پاس بھی ہے، کتاب تو ان کے پاس بھی ہے، اب سچا کون ہے؟ اب اندازہ لگاؤ، چورستے پر کھڑے ہونے والے شخص کی حالت یہ ہے، وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے، جو 4 راستوں کے درمیان میں کھڑا ہے، جو 73 راستوں کے درمیان میں کھڑا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ ایک نہیں 2 نہیں 73 راستوں پہ کھڑا ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کیوں؟ اب سنیے ترمذی شریف کی روایت، سرور کائنات فقہ محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملت، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات، یعنی کافروں کی بات نہیں چل رہی، بنی اسرائیل کچھ کو کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو جو مانیں گے نہیں کو کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا موسیٰ رسول اللہ کہنے والے کتنے فرقوں میں بڑھ گئے؟ 72۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ میری امت ستفترق علی 73 ملت، میری امت 73 فرقوں میں بڑھی، کلہم فی النار، روایت ضعیف نہیں کہہ سکتے، حسن روایت،
कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब दोज़खी हैं इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक रास्ते वाले, सिवाय एक जमात, सिवाय एक मिल्लत। अब सहाबा पर कुर्बान, सहाबा का बहुत बड़ा एहसान है, इतने 73 फिरकों के भौर से उन्होंने निकाला। पूछा या रसूलल्लाह मन है या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह एक कौन है जो जन्नत में जाएगा? अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं? यानी 72 दोज़ख में, वो कौन है? वो एक, अल्लाह ने फरमाया मा अना अलैहि वअस्हाबी, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा, जिस पर मैं हूँ और मेरे, मा अना अलैहि जिस पर मैं हूँ, इसे कहा जाता है अहले सुन्नत। असहाबी, इस उम्मत के सबसे बड़े औलिया कौन? सहाबा, जिस पर मेरे सहाबा है। यानी मा अना अहले सुन्नत और सहाबा की जमात को जमात अहले सुन्नत वल जमात, इस तरह यहाँ से इसी को आप शार्ट करके आप क्या कहेंगे? सुन्नी। सुन्नी किसका शार्ट फॉर्म है? अहले सुन्नत जमात। अहले सुन्नत जमात कहाँ से निकला? मा अना अलैहि अहले सुन्नत व असहाबी वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। अब मुश्किल क्या हो गई? हर एक कहने लगा। अब देख लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ही, लेकिन एक अहम बात बताऊँ, सहाबा का जहन कितना पाक साफ था। उन्होंने ये नहीं पूछा, अल्लाह के नबी साफ फरमा रहे हैं 72 लोग, या रसूल 72 कौन है? सहाबा ने कहा 72 झंझटों में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक पूछ लो नजात हो जाए। और ये इशारा दे दिया तुम हर एक की खोज करोगे, ये क्या है वो क्या है, तो अपने रास्ते में नहीं रहोगे। हो सकता है कोई मीठी जबान कहने वाला कहेगा जैसे मीठा ये मेरा रास्ता है, मेरा रास्ता है, तुम्हें बहका देगा। क्यों? मुनाफिकीन कितनी प्यारी बातें करते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये ईमान वाले नहीं। कुरान करीम शाहिद है, वला तारिफन्नहुम फी लहिल कौल, कुरान करीम शाहिद है, तुम उनकी बातों को सुनेंगे, बात गुमराह फिरके बातों को सुनेंगे। आज नेट पर देखकर आज किसी को अपना पेशवा बनाकर गुमराह हो रहे हैं। सुने वो सुन्नी है जो शाम में वो कोई गलत फिरका, यहाँ तक के बात को कादियानी बन जा रहे हैं। क्यों? मीठी मीठी बातों से मजहब नहीं मिलता, सिरात मुस्तकीम नहीं मिलता। सिरात मुस्तकीम अल्लाह ने जो तरीका बताया, जो हक रास्ता बताया, उसी को इख्तियार करने से मिलता है। कुरान करीम कह रहा है मुनाफिकीन के बारे में, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब उनको देखेंगे तो उनके जिस्में तुम्हें भा जाएंगे। और जब बात करेंगे वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका, अगर वो बात करेंगे तस्मानी क़ौलिहिम, तुम गौर से सुनेंगे। आज नेट पे तो यह हो रहा है, अरे बगैर किसी पूछे के उलमा अहले सुन्नत से पूछे कि ये आलिम की तकलीफ सुनना चाहिए नहीं, ये सिरात मुस्तकीम पर जाने वाला रास्ता है या नहीं। अब आइए, जब सब दावा करने लगे मेरा रास्ता अहले सुन्नत का रास्ता है, तो दावा करने से काम हो जाता है। अंधा ये करे कि दावा करे कि सूरज ही नहीं है, ये बात कबूल की जाएगी। रब्बा ये दावा करे कि मैं बगने से भी रोशन हूँ, तो दावा सही होगा। दलील देखेंगे, उरूफ देखेंगे। अब आइए अल्लाह ताला हमारी परेशानी पर अल्लाह ने दूर फरमा दिया। हर एक कहने लगा मैं सिरात मुस्तकीम पे हूँ, अल्लाह ने कहा नहीं, सिरात मुस्तकीम पर कौन है? अल्लाह ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला। अल्लाह ने ये तो फरमाया कि सिरात मुस्तकीम में चला, ये दुआ करो। फिर सिर्फ रास्ता ही मत मांगो, रास्ते वालों का भी पता मांगो, रास्ते के राह को भी मांगो कि सिरात मुस्तकीम पर चला, उनकी राह पर चला जिन पर तुमने इनाम किया है, गैर मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नहीं है, जो गज़ब से पाक है, वलम ज़ालिम ना गुमराह है। तो अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम को मुतय्यन कर दिया और क्या है? इनाम याफ्ता लोगों की जमात, इनाम याफ्ता लोगों की जमात। अब सवाल ये है, सीधा साधा ये भी कहा जा सकता था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चला। सिरात किताब सुन्ना, किताब सुन्ना, ये राह मकसूद तो ये है। मकसूद क्या है? कुरान करीम। हमारे दीन का मकसूद क्या है? अल्लाह के नबी की सुन्नत। क्यों नहीं बताया गया? इसलिए कि अगर मामला हम पर छोड़ा जाता, हमारे जहन पर छोड़ा जाता, तो 73 नहीं, ऐसा 7300 फिक्र हो जाती। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सिर्फ रास्ता मत मांगो, रास्ते के निशान भी तलब करो। किस रास्ते पर तुम चल कर मेरे मुस्तफ़ा तक पहुँचेंगे, मुस्तफ़ा पहुँचेंगे। अभी रास्ते में मैंने गौर किया तो हैदराबाद से कागज नगर आए, ऐसा ड्राइवर जब पहली मरतबा कागज नगर आ रहा है, फिर भी सीधा आ रहा है। कैसे आ रहा है? वरंगल का रास्ता, ये गलत रास्ता है, ये मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाता। कागज नगर जैसे ही सफर शुरू, कागज नगर लिखा नहीं रहेगा, लिखा रहेगा सिद्दीक पेट, लिखा रहेंगे
کریم نگر، تو پتہ چلا کہ سیدھے راستے پہ چلے. لکھا رہے گا کیا کریم نگر، اس کا لکھا چلے گا منچریا، سیدھے یہاں پہ لکھا ہو رہے گا کھمم، سمجھنا کہ غلط راستے پہ لکھا ہو رنگل، سمجھنا کہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. لکھا ہوا اور کوئی اور دوسرا ہی مطلب ہے کس یعنی تانڈور، سمجھنا کہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اب یہ جو راستے کے نشانوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم غلط راستے پہ نہیں چل رہے ہیں. نوسکھ بھی ہے تو چل رہا ہے، پھر منچریال آیا، پھر راما کنڈم آیا، اس کا ناسک آباد کی روڈ آئی، اب اطمینان ہو گیا، میں منزل مقصود تک پہنچ رہا ہوں. جس راستے میں خواجہ ملے، جس راستے میں غوث پاک ملے، جس راستے میں نظام الدین محو الہی ملے، جس راستے میں صابر کلیانی ملے، جس راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ملے، جس راستے میں ائمہ طریقت ملے، جس راستے میں ائمہ شریعت ملے، جس راستے میں اہل بیت ملے، جس راستے میں صحابہ ملے، وہ راستہ مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جس راستے میں نہ ملے گا، جا رہا ہے یا خود پورے سے نام پہ نہیں بتایا گیا کہ سیدھا جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، کہیں بھی ایک جگہ بھٹک گیا، ایک جگہ بھی چکر کھا گیا، جتنا جائے گا اتنا دور ہوتا جائے گا. غلطی سے شالی منڈے کی روڈ کو اگر ناگپلی کی روڈ سمجھ گیا، چلتے گیا جتنا جائے گا پہاڑی شریف آتے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا. تو اب اللہ نے فرمایا تمہارے راستے میں اگر اولیاء ملتے ہیں، تمہارے راستے میں شہداء ملتے ہیں، تمہارے راستے میں صالحین ملتے ہیں، تمہارے راستے میں نبی ملتے ہیں، تو سمجھنا اس راستے پھر ہر ایک دعویٰ کرنے لگا میرا پیشوا انعام یافتہ ہے، میرا پیشوا انعام یافتہ ہے، میرا لیڈر انعام یافتہ ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے احکام دیا لیکن خود تفصیل نہیں بیان کی. نماز پڑھو کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کہہ دیا نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ ایک مرتبہ تو بتانا تھا، 5 وقت پڑھو. ایک مرتبہ بتانا تھا نماز پڑھو تو کتنی مرتبہ پڑھو؟ ایک مرتبہ ہی نہیں، کئی مرتبہ فرما رہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. کہیں یہ نہیں فرما رہا کتنی مرتبہ پڑھو، کیسے پڑھو، قیام کرو نماز میں، قرآن میں رکوع کرو، سجدہ کرو نماز. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز کا فائدہ مجھ سے لو، نماز کا طریقہ سبحان اللہ نے فرمایا. زکات دو، مالدار ہے ہر دن دو، ہر ہفتہ دو، ہر مہینہ دو، تب دو. پھر یہ نہیں بتایا کتنی دو، پرسنٹ بھی نہیں بتایا کتنا دو، کب دو. زکات کا اصول مجھ سے ہو اور زکات کے مسائل میرے مصطفیٰ سے پوچھو. نکاح کرو، اس کی تفاصیل نہیں بتائی نکاح کی شرائط کیا ہے. حج کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ، اس کی تفصیل نہیں میں نے بتائی کہ حج کرے تو کیسے کرو، عمرے کا کیا طریقہ ہے، نبی سے پوچھو. لیکن صراط مستقیم ہمارا مقصد ہے. انسان بدعملی سے گمراہ ہوگا، آخر کا جنت میں جائے گا اگر وہ کیا بولتے صحیح عقیدے کے ساتھ جائے گا. لیکن یہ جرات نہ کرنا، دنیا کی آگ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت نہیں کرتے. 100 مرتبہ جہنم کی آگ کو دھویا گیا تو 70 مرتبہ. تو جب دنیا کی آگ یہ استعمال کے لائق ہوئی تو کوئی بدعملی کے ذریعے جہنم جانے کی ضرورت نہ کرنا. لیکن یاد رکھو کہ اگر تمہارا ایمان ہی چلا گیا، تم صحیح راستے پر ہی نہ ہو تو تمہارا عمل کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ نازک معاملہ تھا. ایک تو تفصیل یہی فرما دی، راستہ بھی مانگو، راستے کے نشان مانگو، کون سا راستہ لے جانے والا ہے. ابھی میں عرض کیا ہر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ میں میرے بزرگ، میرے لیڈر، میرے پیشوا انعام یافتہ ہے. اس لیے اللہ نے خود تفصیل بیان فرمائی. اللہ نے خود تفصیل کا پہلا درجہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا، ائمہ نے فرمایا. یہ تفصیل کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو پریشان مت ہو، انعام یافتہ کون ہے؟ ارشاد ربانی 5 والے سورہ نساء کی آیت ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں. انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے. وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء ہے. صدیقین، اعلیٰ درجے کے اولیاء کو صدیقین کہا جاتا ہے. جس درجے کے اولیاء میں جو اعلیٰ درجہ ہے تمام صدیقین صدیق، حضرت عمر فاروق صدیق، حضرت عثمان غنی صدیق، حضرت علی صدیق، حضرت امام حسنین کریم صدیق،
صنعت صدیق، ان صدیقوں کے سردار ابو بکر صدیق، اولیاء میں جو اعلیٰ درجہ حضرت غوث پاک صدیق، حضرت خواجہ اجمیری صدیق، صابر کبیر رحمہ صدیق، تو صدیقیت یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. شہداء، اس کے بعد صالح، امت کے نیک اولیاء. اب یہاں ایک بات اہم بات ہے، دیکھیے کئی مرتبہ یہ سن بھی چکے ہوں گے آپ، صدیقین یہ اولیاء کی یہ جو یعنی گریڈ ہے ان کی قسمیں ہیں. صدیق ولی کی قسم، شہید ولی کی دوسری قسم، صالح ولی کی تیسری قسم. اور تینوں کو اگر کمبائنڈ نام دیا جائے گا اسے کہیں گے اولیاء اللہ. صدیق کون؟ اللہ کا ولی. شہید کون؟ اللہ کا ولی. صالح کون؟ اللہ. صالح معمولی بات نہیں، اور انبیاء کرام دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما، ہمیں اسلام کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، والحقنی بالصالحین. ہمارا حشر، میرا حشر کس کے ساتھ فرما؟ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اور انبیاء فرما رہے ہیں میرا حشر کس کے ساتھ فرما؟ صالحین کے ساتھ فرما. اولیاء اللہ، ان تینوں کا کمبائنڈ نام کیا ہے؟ اولیاء اللہ. ان تینوں کا کمبائنڈ نام کیا ہے؟ اولیاء اللہ. اب ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، انعام یافتہ بندوں کی راہ چلا، یعنی اولیاء کی راہ پر چلا. اب تک دعا کی تھی نماز میں، اب جیسے ہی سلام کرا مسجد سے نکلا، مجھے غوث پاک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خواجہ اجمیری کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ کتاب سنت پڑھ لوں گا. تو اللہ لگائیے اللہ سے جھوٹ بول کر آیا، اللہ سے جھوٹ بول کر آیا تھا. دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا تو اس وقت قبول ہوگی صدق دل سے. تو اللہ تو فرما رہا، دیکھو ابھی میں عرض کر چکا، سیدھی سادی بات تھی کتاب سنت پر، لیکن اس لیے نہیں فرمایا کہ دیکھو تم خود کتاب و سنت سمجھنے لگو گے تو ہو سکتا ہے دھوکا کھاؤ، ان کی راہ پر چلو جو کتاب و سنت کو تم سے بڑھ کر سمجھو. ان کے راہ پر چلو تم کتاب و سنت کو. اب رہا یہ سوال، ما انا علیہ واسطہ، میں اور میرے صحابہ. تو اب دھوکہ دینے والے عجیب اللہ سے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی کی سنت میں کیا کمی تھی جو صحابہ کے رستے پر. اب حدیث نہیں دیکھتا ہو، جب آتا ہے کسی کو بھٹکا لیا تو حدیث وغیرہ ذہن میں نہیں رہتی اس. اس لیے کسی ایسے معتبر عالم سے بات ہی نہیں کرتا، سیدھے سادے سیدھی سادہ نوجوانوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کی سنت میں کون سی کمی تھی جو صحابہ اہل بیت کو دیکھنا پڑا؟ نبی کی سنت کامل، صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے، نبی کی سنت یقیناً کامل ہے، قانون وہاں ملے گا. ابھی آپ سنیں قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے، کوئی بولے گا تو کافر ہو جائے گا. ایک حرف بھی ناقص نہیں، ایک آیت بھی ناقص نہیں، لیکن قرآن نے ضابطہ دیا، قرآن نے اصول دیا. اس اصول و ضابطے پر عمل کرنے کے لیے نبی کا محتاج بنایا. نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کے لیے نبی کے محتاج. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کے لیے نبی کے محتاج. نکاح کرنے کا حکم دیا، نکاح کا طریقہ معلوم کرنے نبی کے محتاج. حج و عمرے کا حکم دیا، نبی کا محتاج بنا دیا. قرآن کامل ہونے کے باوجود نبی کی ضرورت، سنت کامل ہونے کے باوجود صحابہ اہل بیت اولیاء. کیوں؟ کچھ ایسی چیز بھی ہے یہاں تو سمجھ میں آ گیا، قرآن میں ایک چیز ہمیں نہیں ملی، نبی کے پاس گئے. یا اللہ کے نبی قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ بار بار نماز پڑھو، کیسا پڑھنا؟ گئے نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خرچ کرو، کیسا دینا؟ کس سے پوچھ رہے؟ نبی سے. تو نبی نے بھی ایک فارمولہ دیا، ضابط کیا، لیکن نبی خود عمل کر کے نہیں بتائی. انہیں ایسی بھی چیز ہے، صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، اہل بیت کو دیکھنا. انہیں دیکھے بغیر نبی کے اس حکم پر عمل ہی نہیں کر سکتے. کوئی نماز پڑھ کے بتا دو نبی کے بغیر، کوئی زکوٰۃ دے کر بتا دو نبی کے بغیر، حج کر کے بتا دو نبی کے بغیر. تو ایک ایسی سنت بھی ہے جو نبی کے پاس صحابہ کی سنت، ایک ایسی سنت بھی ہے کہ نبی فارمولہ دیں گے. کیا فارمولہ دیں گے؟ کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی تعلیم و توقیر کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی کا ادب کرو. نبی کے ادب کے بغیر تمہارا ایمان قبول نہیں. اب نبی کیا خود اپنا ادب کر کے بتائیں گے؟ نبی کی اطاعت کرو، نبی خود اپنی اطاعت کر کے بتائیں گے، نبی خود اپنی تعلیم توفیق کر کے بتائیں گے. فارمولہ، ضابطہ، قانون نبی سے ملے گا، اس پر عمل ہے صحابہ سے. تو اب نبی کا ادب صحابہ نے کیسے کیا، اہل بیت نے کیسے کیا؟ جب تک نہیں دے رہی ہیں
कर सकते। मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, मुनाफिकीन भी तवाफ करते थे, अरे जिहाद में शरीक होते थे, और ऐसा जिहाद में शरीक एक नहीं दो नहीं, बुखारी के रिवायतों में रिवायत में एक ही बात को मुख्तलिफ सनदों से बयान किया। एक शख्स जिहाद में बढ़ चढ़ कर सारे सहाबा से बढ़कर, वही सहाबी बजा सहाबा का सहाबी है, जब तक अल्लाह के नबी ने नहीं बताया मुनाफिकीन का पर्दा चाक नहीं हुआ। एक वक्त तक मसलियत थी, अल्लाह ने फरमाया कि नबी अभी के पर्दा करने की चाक करने की जरूरत नहीं, क्यों एक साथ इनको मतलब दलील करना है, इसे बहुत दिन तक उन्हें पर्दे रात में रखा गया, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक शख्स जो सहाबा ही सहाबा तारीफ कर रहे हैं, क्या रसूल आया है, क्या रसूल आया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रो दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया रो दो। अब बोलिए ये हदीस ऐसी वैसी, कुरान कैसा हो सकता है? कुरान क्या कह रहा है? ऐलान कर रहे हैं हम अल्लाह पर ईमान लिया, हम आखिरत की पर ईमान लिया, और मेरे नाम की यकुल आमना बिल्लाहि व युमिनु बिल्लाह, अल्लाह का फरमान है हम मोमिन नहीं हो सकते। क्यों? आखिर क्या करनी थी? अब जिहाद में भी आना है तो नमाज कितनी होगी? जब जिहाद मामले जान को इसमें डालना है, झोंके में डालना है, जब यहाँ कमी नहीं तो नमाज में भी कमी होगी। नमाज यहाँ तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शख्स ने कहा कि बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत है, अब इंसाफ की हज़रत हमारे पास खड़े हुए अल्लाह के नबी दीजिए इस मुनाफिक गटर का, फरमाया कि नहीं, इसकी नस्ल से ऐसे लोग निकलेंगे कि तुमसे बढ़कर कुरान पढ़े, लेकिन कुरान नजर से नीचे, हर कुरान कसरत से पढ़ने वाला हिदायत पर होना नहीं फरमाया। और तुम्हारे रोजे और तुम्हारी नमाजें किसके? हमारे सहाबा की नमाजें, सहाबा के रोजे कुछ भी नहीं है इनके सामने। कसरत से नमाजी, कसरत से रोजेदार, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाए। ताकि क्या अब ये आप कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, कुरान ने क्या कहा? वही आपने आमिन, जब एक दावा करने लगे हम ईमान ले आए, अल्लाह कुरान ने कहा नहीं, ये मतलब नहीं, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा। वही आपने हम आमिनू, जब उनसे कहा गया ईमान लाओ, तो चुना अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया कि फ़इन आमनतुम बिमिस्ली मा आमनु बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम इन सहाबा के जैसा ईमान ले आएंगे तो हिदायत पर तुम सिरात मुस्तकीम। कुरान कह रहा है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुतबर नहीं जैसे कि सहाबा को मियार बनाया गया, सहाबा को मियार बनाया गया। यूँ तो बहुत बड़ी तफसील है जमात की इस मसले को पहले आप कर चुका, मैं इंतकाम कर पा रहा हूँ। अब याद रखिए कि सहाबा अहले बैत फैज़ याफ्ता नहीं, और ये सिलसिला तंजीब चल रही, और सहाबा अहले बैत से इस्तिफादा करने के लिए अइम्मा और सहाबा अइम्मे शहीद, अइम्मे तरीक़ा थे, उलमाए रब्बानी हैं। ये दीन इस कैसे मिला? डायरेक्ट नहीं मिला, ये दीन मिला उलमाए रब्बानी से मिला, ये दीन मिला औलिया अल्लाह से मिला। अब सुनिए कि नहीं हमको किताब सुन्नत चाहिए, हमें इमाम आज़म नहीं चाहिए, हुज़ूर को से बात नहीं चाहिए, ख्वाजा इब्नी नहीं चाहिए, तो गया ऐलान कर रहा है कि कुरान नहीं चाहिए। अरे कहाँ है कुरान? हाँ कुरान, आइए बता दें। 5वां पारा अल्लाह का इरशाद है, हमें इरशाद से रसूल है, जो रसूल से इख्तिलाफ करे, मिम्बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत की राह वाज़ेह होने के बाद रसूल से इख्तिलाफ करे, हिदायत की राह वाज़ेह होने के बाद वह तभी गौर सुनिए गैर सबील मुमिनीन, पहले अल-मोमिन की तारीफ सुनिए। कुरान में जब अल-मोमिन कहेगा तो कामिल मोमिन, बेनमाजी को अल-मोमिन नहीं कहा गया, बेरोज़े को अल-मोमिन नहीं कहा गया। अल-मोमिन अल-इस्लाम कमाल के लिए कामिल मोमिन अल्लाह का वली, साले बंदा अल्लाह का वली अल-मोमिन होता है। अल्लाह ताला फरमाता है जो नबी से इख्तिलाफ करेगा, अब कैसा पता चलेगा कि नबी से इख्तिलाफ करेगा? अल्लाह ने इसी आयत के दूसरे टुकड़े में निशानी बता दी, नबी से इख्तिलाफ करने वाला कौन है? उलमाए रब्बानी, औलिया से इख्तिलाफ करने वाला। अरे कहाँ है? अरे कुरान पढ़ो, वह तभी सबील मुमिनीन, और जो कामिल मोमिन उलमाए रब्बानी औलिया के रास्ते से हटकर और रास्ते की इत्तिबा करे,
they follow other than the perfect mode. The way of other than the way of perfect mode. सभी बड़े रास्ता। तो क्या पता चला कि अब जो कहते हैं हमें अइम्मा की जरूरत नहीं, हमें और ये कुरान कह रहा है, जो नबी के जिक्र के बाद भी कुरान कह रहा है, जो मोमिन कामिल, हर जमाने के मोमिन कामिल कौन है? अल्लाह के नबी। इसका इख्तिलाफ है। जो मोमिन कामिल के रास्ते के अलावा के रास्ते की इत्तिबा करेंगे, हम क्या करेंगे? नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ वो किया उसी की तरफ फेर देंगे, नुस्लिही जहन्नम, हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। फसी तर्जुमा है ऐसे शख्स को जो अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर नहीं चलता, नुस्लिही जहन्नम, हम उसे जहन्नम नसीब करेंगे। साथ नसीरा कितना बड़ा का है। एक अहम बात ताकि अर्ज करके खत्म करता हूँ। अब ये बताइए कि अब यकीनन सहाबा जिस पर बहुत से लोग दावा करके सहाबा बना है, सहाबा की मोहब्बत को देखो। आज जो हमारे फारूक ने शहादत करेंगे, इसलिए बहुत से एग्जाम्पल, एक मिसाल बता है सहाबा का अकीदा क्या था। इराक नहावन में लड़ाई हो रही है, हजरत सारी जुमे का दिन था, जुमे का दिन था, कहाँ नहावन इराक, कहाँ मदीने मुनव्वरा। तो हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं जुमे के दिन, पुकार या सारी जबल। ऐसी सी किताब की रिवायत नहीं है कि कुतुब हदीस में रिवायत नहीं, मुश्ताक नसाबी में रिवायत नहीं। या सारियत जबल, ऐ सारिया अपने रुख को तब्दील करो, दुश्मन वार करने वाला है। तो क्या हुआ कि उमर फारूक का अकीदा क्या दूर से ये बहस कर रहे हैं, नबी को याद करना शिर्क है। नहीं, हजरत उमर फारूक ये अकीदा दे रहे हैं कि देखो अल्लाह का वली अगर हो तो दूर से भी सुनता है। एक आपने पुकारा और सारिया ने सुना, सारिया भी अल्लाह की वली है, आप भी अल्लाह की वली है, यहाँ से पुकार रहे हैं वो सुन रहे हैं। अरे देख लेना करामत है, देख लेना खुद नहावन के यानी पूरी जंग के नक्शे को मदीने के मिंबर पर देखना करामत है। न सिर्फ देखा, मदीने के मिंबर पर खड़े होकर कमांडिंग भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से वाक़या, वो तो बहुत से वाक़या करेंगे। तो मैं अहम बात बताऊँ कि मुहर्रम शुरू हो चुका है, हमें किससे मोहब्बत रखना है? हम सुन्नी हैं तो हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, और हम किसी की दावत को नहीं छोड़ सहाबा से। तो सिर्फ जिसने सहाबा को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, वो क्या बन गया? वो खारिजी बन गया, वो नासिबी बन गया, वो खारिजी बन गया, नासिबी बन गया। और जिसने अहले बैत की दावत को छोड़ा, खुलफाए राशिदीन सहाबा की दावत को छोड़ दिया, अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन करने लगा, उमर फारूक की तौहीन करने लगा, उस्मान गनी की तौहीन करने लगा, वो दावत है राफी बन गया। सुन्नी कौन है? जो दोनों से मोहब्बत करे। कहाँ है? नबी ने बताया कि इस पर जो मेरे तरीके पर है, मेरे सहाबा के तरीके पर है। सहाबा कितनी मोहब्बत थी, उमर फारूक की तारीफ करते हैं, अबू इनकी तारीफ कर रहे हैं। इमाम अहमद से पूछा गया अहले सुन्नत कौन है? देख लिया कभी हुजूर में आ रहा था, उन्हें ऐलान कर दिया सुन्नी वो है, तफजील शहर है, जो उमर को फजीलत देता है, हुब्बुल खतन है, हुजूर के दो दामादों से मोहब्बत करता है। ये कौन कहे? इमाम कौन दो दामाद है? यही आज फितना, आज फितने का अगर सद्देबाज है तो तमाम आरिफा की सिवाय तो पेट तफजील शेख है। तो एक आखिरी बात, अब यकीनन सुन्नी सीधे रास्ते पर इसलिए है, अल्लाह के दीन ने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? अस्हाब का वजूद मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिनकी तुम इत्तिबा करोगे हिदायत पाओगे। और अहले बैत नबी सैयदना फातिमा और हज़रत मौला इमाम हुसैन रहमतुल्लाह, उनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाने क्या फरमाने अहले बैत के बारे में कि मसल अहले बैत की, मेरे अहले बैत की मिसाल कमसल सफीनत नूह, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। फमन रकीबा नजा, जो इस कश्ती में सवार हो गया निजात पा गया। अमन तखल्लफ अन का, जो अहले बैत की कश्ती से हट गया उन हलाक हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मादी उनके साथ चले गए। ये कश्ती अब तक है, ये कौन सी जुबानी है? वो कौन सी कश्ती है? मोहब्बत की कश्ती है।
حب اہل بیت. یہ محبت کی کشتی بھی سوال ہوتا ہے. اگر منزل مقصود ہے کہ جانا ہے سمندر کے پار، دو چیزوں کی ضرورت ہے. روشنی کی ضرورت ہے. کشتی تو ہے، روشنی نہیں ہے تو کہاں مارے مارے پھرو گے؟ آج لوگ محبت کرتے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں. کیوں؟ روشنی کی وجہ سے. اہل بیت سے تو محبت کر رہے ہیں، پھر بھی منزل مقصود تک کیوں نہیں جا رہے؟ مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں؟ اہل بیت سے گھوم رہے ہیں. ستارے چمک رہے ہیں، روشن ہے. کشتی نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ کشتی نہیں ہے تو کہاں جاؤ گے؟ تو منزل مقصود کے لیے کشتی کی ضرورت ہے اور روشنی کی ضرورت ہے. تو ہمیں ضروری ہے اہل بیت نبی کی محبت کی کشتی پر سوار ہو کر نگاہ صحابہ جو ستاروں جیسے ان پر رکھو تو منزل مقصود تک پہنچو. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، صراط مستقیم کی بارے میں سمجھیے. صراط مستقیم سے عقیدے کا نام، عمل کرنا، نماز، روزہ، زکات. کیوں؟ اس لیے کہ مکمل نجات کرنی ہے. آخر کا نجات ہوگی، یہ بات مکمل نجات. قبر میں نجات ہونا، آرام سے چل جانا قبر کے اندر، موت آرام سے ہو جانا. حشر میں جو پسینے سے گناہ اتنا ڈوب رہا ہے تو کندھے تک پورا ڈوبنا. حشر بھی ایک کنڈیشن کی طرح اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے گزرنا. یہ کب ملے گا؟ عقیدے کے کیا ہو؟ عمل ہونا. اب نہیں ہے کتنی مطلب ہے، کسی موقع سے پوچھو صراط اے اللہ مجھے صراط مستقیم کرا. ہزاروں ایک ہماری ہزاروں بلکہ بات لاکھوں ہزاروں مرتبہ دعا مانگی. تو اب ہزاروں مرتبہ دعا مانگیے، پھر بھی انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کتنی روزانہ دعا کر رہے ہیں نا بھائی، ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ. پھر انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ ایک مرتبہ تو قبول آنا. بات یہ ہے دعا تو کرنا ہے لیکن اخلاص کے بغیر اخلاص کیسے بتاؤ. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ شوگر تمہاری 300 سے کی مطابق، بی پی تمہارا نیچے کا 100 سے اوپر نہیں اتر رہا، اوپر کا 200 سے 300 سے نہیں اتر رہا. اب زندگی بقا کے لیے محبوب چیزوں کو چھوڑ دیا. دل تڑپ رہا ہے، ہاتھ نہیں بڑھ رہا. دل تڑپ رہا ہے، ہاتھ سے یہی دعا نہیں کرے اے اللہ میرا بی پی دور کر دے، میرا شوگر کر دے، میٹھے میٹھے کھا جائے. 300 400 نہیں کھا رہے ہیں تو یاد رکھو کہ دعا قبول ہوگی. اے اللہ میرے شوگر کو دور کر دے، اور دن میں 3 مرتبہ میٹھے کھا رہے ہیں اور میٹھے میٹھے سارے ڈش کھا رہے ہیں، شوگر دور ہوگی. ہم نے کیا کیا؟ دعا بھی کی، عمل بھی. دعا بھی کیوں کہ دوا کھانے کے بعد بھی کسی کی نہیں اترتی 200 کے نیچے. دوا کھائے باقی نہیں اترتی، اس لیے دعا کی بھی ضرورت ہے. دعا تو کر رہے ہیں لیکن صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر بول رہا ہے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، مکر سے پرہیز کرو، دھوکہ دہی سے پرہیز کرو، بدعملی سے پرہیز کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، غریبوں کی مدد کرو، بے بسوں کی مدد کرو. اب اندازہ لگائیے دعا تو کر رہے ہیں لیکن عمل کا جذبہ نہیں. جیسے صحت کے لیے جیسے عمل کا جذبہ ہے، اگر ایسے عمل کا جذبہ ہے تو آج ہی دعا قبول ہو جائے، آج ہی ہماری دعا قبول ہو جائے. آخری دعا کرو ہم اپنے پیڑ کو شکر سکتے اور ہمارے لذتی اور ہمیں سکتے ہیں ہمیں گزرنے کی سکتے ہیں رسمے سے. اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اس راستے پر بتایا جس راستے پر چل کر اے اللہ ہمیں تیرے حبیب تیرے قرب نصیب ہو جائے. اے اللہ اس راستے سے ہمیں اطلاع کی توفیق عطا فرما کہ جو راستہ اے اللہ تیرے مخالف ہے، اے اللہ اس راستے کو پسند نہیں فرماتا. اور ہمیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور معرفت سے نور فرما اور ہمارے خاتمے میں خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.